فیدو صبورا، یہ ان کے لیے بھی ہے جو قبر کے منکر، قبر کے عذاب کے منکر ہیں، کہ اس وقت تلملا رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم یا تو مان لیتے، یا یہ دن ہی نہ آتا، نہ قیامت آتی، نہ حشر آتا، نہ حساب و کتاب کا دن آتا۔ کیونکہ قرآن شروع ہوتا ہے یہی پیغام لے کر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ مالک یوم الدین یہ قرآن کی ابتدا کی تیسری آیت ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی رب العالمین ہونے کی وضاحت کی، پھر اپنی صفت بیان کی کہ میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، اور تیسرا یہ بتایا کہ مالک یوم الدین میں حساب و کتاب کے دین کا مالک ہوں۔ وہ عام روٹین میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آدمی غلطی کرتا ہے نا، یا اولاد بھی غلطی کرے، یا بھائی یا کوئی دوست احباب، یا کوئی بڑے کے سامنے کوئی غلط حرکت کرے تو کہتا ہے تم مجھے جانتا نہیں ہے، میں کر لوں گا تیرا حساب۔ یہ جو کر لوں گا تیرا حساب ہے، یہ اللہ نے تیسری بات ارشاد فرمائی ہے اپنی مخلوق کو وجود دینے کے بعد۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس مثال کو سمجھیں۔ کوئی بدماشی کرے نا، یا کوئی چوری کرے پکڑا جائے تو صاحب کیا کہتا ہے؟ میں تجھے دیکھ لوں گا۔ اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے قبل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، میں پالنہار ہوں، پروردگار ہوں، مالک کل، خالق کل ہوں، آسمان و زمین کا موجد بھی میں ہوں، اور میں الرحمن بھی ہوں، الرحیم بھی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ وہ عام گفتگو میں کہتے ہیں نا، جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے کسی بد تہذیب کے ساتھ، بد کلام کے ساتھ، بد تمیز کے ساتھ کوئی معاملہ انسان کا پیش آئے نا، تو کیا کہتا ہے؟ یار تو نے میرا ایک رخ دیکھا ہے کہ میں نرمی کرتا ہوں، میرا سختی والا پہلو آپ نے نہیں دیکھا۔ اگر میں نے سختی کی تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ عام گفتگو میں کہتے ہیں کہ ابھی تجھے میں نے سبق نہیں سکھایا، اگر تو تنگ کرے گا تو تجھے میں سبق بھی سکھانا جانتا ہوں۔ یہ ایک عام انسانی، کیونکہ میں عموماً کہتا ہوں قرآن نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، میں نے جو انسان بنایا ہے نا یہ فطرت کے مطابق بنایا۔ فطرت کیا ہے؟ ملاپ سے جو رب کو پسند تھی فطرت اور نیچر، اسی سے انسان کی تخلیق ہوئی، اپنی نیچر کے ساتھ امینڈمنٹ کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا امینڈمنٹ کرتی ہے، میچنگ کے ساتھ، اللہ کی فطرت سے میچنگ کے ساتھ انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنا نائب اس کو بنایا ہے زمین پر، اور ساری مخلوقات اور اس انسان سے کئی گنا طاقتور مخلوقات اس کے تابع کر دیے۔ اس سے کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا نمائندہ زمین پر مقرر کیا ہے، اور فطرت بھی وہی دی ہے جو رب کو مطلوب ہے۔ جتنی بھی کوئی طاقتور چیز ہوگی انسان کے تابع ہوگی۔ کیا رب العالمین نے کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ پھر کیا کہا؟ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھا جی،
میں رحمان بھی ہوں، مہربان بھی ہوں اور شفقت کرنے والا بھی ہوں۔ کیسا انداز ہے، میں رحمان بھی، مہربان بھی ہوں اور شفقت اور محبت کرنے والا ہوں، لیکن اس چکر میں تمہارے اندر کوئی غرور نہ آ جائے، میں حساب کے دن کا مالک بھی ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی لوں گا۔ انداز دیکھیں، یہ سورہ فاتحہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سب المثانی ہے، اس کو پڑھنے سے 7 درجے ملتے ہیں، 7 منزلیں ملتی ہیں۔ یہ دعائے شفا ہے، ہم نے تو گلوں میں لٹکائی، بازوں پہ لٹکائی، اے مرگی نہیں پہنتی جا کے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے دم کر لی۔ سورہ فاتحہ دعائے شفا ہے، امراض کی شفا ہے، خدا کا کلام ہے، اول الکلام ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے رب؟ میں مہربان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، نرم بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، لیکن اس چکر میں بفر نہیں جانا، مالک یوم الدین بھی ہوں، میں حساب کتاب کے دن کا مالک بھی ہوں، پھر جب آؤ گے میں دیکھ بھی لوں گا۔ تو آؤ گے کیا، وہ ادھر بھی پکڑ لیتا ہے، رب العالمین ہے یہ ساری، ہم اس کی ایما پہ، اس کی رضا پہ چل رہے ہیں۔ جس دن رب نے رضا اٹھا لی ہم ختم، اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو موت کہتے ہیں۔ رب کا فیصلہ جب آ گیا تو زمین پہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم 2.5 من کی بوری نہیں اٹھا سکتے، گدھے پہ 4 بوریاں لاد دیتے ہیں، تو اس کا مطلب طاقتور تو وہ ہے۔ ہمارے اندر کیا خوبی ہے، ہمارے جتنا بھی کوئی وزنی انسان ہو، ہاتھی اپنی سونڈ پہ اٹھا کر اوپر پھینک دیتا ہے، لیکن پھر بھی افضل ہم ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے جتنا بھی کوئی فرعون ہو، شیر اس کو پکڑ کے بوٹی بوٹی کر دے، لیکن پھر بھی افضل ہم ہیں، خدا کے محبوب ہم ہیں، اور ہم اس کو ڈرا بھی سکتے ہیں، اس کو باندھ بھی سکتے ہیں پنجروں کے اندر، جکڑ بھی دیتے ہیں۔ کتنی طاقتور مخلوق کو ہم، مار خور کو بھی بند کر دیتے ہیں، جو شیر کو بھی مار سکتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی فضیلت کے بعد بھی رب العالمین کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر بھی تیرا حساب میں کروں گا۔ کہیں یہ سن کر بفر نہیں جانا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، بس چودھری صاحب آپ کسی کی سنے ہی نہ۔ نہیں، مالک یوم الدین، میں نے حساب کتاب کرنا بھی ہے، پکڑنا بھی ہے، سزا بھی دینی ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، جب یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اب نے اپنی تمنا کا اظہار کیا، تمنا، خواہش کا۔ رب کی تمنا دیکھیں آپ، کوئی بڑی تمنا نہیں، عام سی تمنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یوم الدین کے حساب سے کامیاب ہونا ہے تو 2 کام کرنا، میری ہی عبادت کرنا اور مجھ سے ہی مدد مانگنا، بس، مدد بھی میری، عبادت بھی میری۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین الا للہ دین الخالص۔ جگہ جگہ قرآن پہ کہا، رب العالمین نے کتنے پیارے لہجے میں کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حساب کتاب بھی کروں گا، رحمان رحیم بھی ہوں، لیکن اس چکر میں بفر نہیں جانا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری ہی بات، یہ جبین نیاز، نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز ہونا۔ جب بھی کوئی انسان متکبر ہوتا ہے تو اس کی پیشانی اکڑ کر چلتی ہے، اکڑ کے چلتا ہے نا، کسی کی بات سنتا نہیں، اس کی آنکھیں، جیسے کہتے ہیں نا، آنکھیں ماتھے پہ لگ جاتی ہیں، تو کون اور میں کون۔ تو رب العالمین نے اس پیشانی کو کہا ہے کہ اس پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکانا، بس۔ اچھا، میرے سامنے جھکانے کی جگہ بھی بتا دی، بس اس جگہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکانا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بات ہی ختم کر دی۔ کہا جو مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے
پیشانی کو جھکائے گا وہ ایاک نعبد میں آئے گا۔ اور مندروں میں، گرجا گھروں میں، ٹومب میں، اور پتہ نہیں قبرستان میں، قبروں میں، یا قبروں پر، یا گنبدوں میں، کیا کیا ہم نے نکال رکھے ہیں نمازوں کی جگہ۔ نماز با جماعت کی جگہ صرف مسجد ہے اور خدا کی زمین ہے، کھلی زمین۔ کسی اور نشان کو اللہ نے نہ قرآن میں کہا ہے، نہ حدیث میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں سورہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جس آیت سے شروع ہوتی ہے یہ سورت، اسی سورت کے 22ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور خوبی بیان کی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ فرمایا مالک یوم الدین ہے نا، میں دیکھ لوں گا، آپ حساب تو میں نے کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر اس آیت میں کیا فرمایا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، عصیتم کہتے تم نافرمانی نہ کرنا، ان تولیتم، اگر حکمران ولایت تمہیں دے دی جائے، ولایت کہتے ہیں ولایہ، عربی میں کہتے ہیں ولایہ مملکت کو، اگر سلطانی تمہیں دی جائے تو تم نافرمانی نہ کرنا، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ زمین پر فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی سوچو، اپنے مخالفین کو مارنے کی سوچو۔ اولئک الذین لعنہم، اور اگر تم ایسا کرو گے، اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے مارو گے یا ذلیل کرو گے یا تنگ کرو گے، تو یہ یاد رکھنا اللہ نے پھر دیکھو ایاک نستعین کا معنی دیکھیں آپ قرآن کی سورہ محمد میں، کہاں سورہ فاتحہ ہے اور کہاں سورہ محمد ہے، 47ویں سورت ہے یہ۔ فرمایا لعنہم اللہ فاصمہم، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے جو زمین پر فساد کو پھیلائیں، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کریں، صلہ رحمی نہ کریں۔ اچھا، یہ رحمی کیا ہے؟ رحمی، قطع رحمی اور صلہ رحمی، ہم نے صرف سوچ رکھا ہے یہ رحم جو ہے وہ رشتہ داری سے جڑا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، وہ بھی ہے قطع رحمی اور صلہ رحمی۔ جو رحم جو ہے، رحم، یہ رشتہ داری جوڑنا، اس کا ایک معنی ہے، اصل یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے شققت لہا اسما من اسمی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو صلہ رحمی کہا ہے نا، اس صفت رحمان سے ہے، اور اللہ نے رحم کو اپنی الرحمن مہربانی والی صفت سے نکالا۔ صلہ رحمی کرنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے، قطع رحمی والا اللہ کی مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ قطع رحمی تعلق توڑنے والا، دشمن سمجھ کر اپنے مومن بھائیوں کو پچھاڑنے والا، اپنوں سے رشتہ داریاں توڑنے والا۔ اور آج کل یہ ایک بکواس سسٹم چل پڑا ہے، کزن میرج، ہاں کزن میرج، انتہائی اسلام کے خلاف یہ اصول ہے۔ کزن میرج پہ نکتہ چینی کرنے والے
اسلام بیزار لوگ ہیں۔ یہ بڑے جملے کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت یہ بڑا چکر چلتا ہے کزن میرج، یہ ڈاکٹر حضرات جو کیا ان کو ایلوپیتھک ڈاکٹر حضرات، کبھی ہومیوپیتھک یا یونانی اور یہ وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ کزن میرج کا تو حکم الرحمن میں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ایسے مولویوں کو بھی علم کی وسعت عطا فرمائے جو ان کے پیچھا کرتے ہیں۔ جیسے وہ پولیو والا نکلتا ہے تو 4-5 مفتی پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی بھی امریکہ جب دوائی بھیجتا ہے تو ان کو مفتی اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں، تو وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا وہ ایک بہبود آبادی کے نام سے نسل کشی کا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ جو ایک سسٹم ہے بھی اولاد کم پیدا کرو، یہ اولاد کم پیدا کرو، تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ زمین رب نے بچھائی، انسان زمین پر پھرے گا اور اللہ کا نائب بن کر پھرے گا، اور اللہ کی افضل مخلوق اگر زمین پر زیادہ ہوگی اللہ کو پسند ہوگی کہ میرے جن کو میں نے سب سے اپنا قریبی رکھا ہے، ساری طاقتور مخلوقات کے نیچے رکھا اور بندے کو اوپر رکھا، وہ زمین پر زیادہ ہوگی۔ اور یار بات سنو، کسی کا ایک بیٹا ہونا کہتا ہے اکلوتا ہی ہے، اور کسی کے 10 اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، اللہ کا شکر ہے۔ فخر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ رشک ہوتا ہے لوگوں کو، ماشاءاللہ اس کے وہ عربوں کے 42 بیٹے ہیں، کسی کے 40 بیٹے ہیں، فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اولاد دی ہے۔ تو جب زمین پر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جس پر تو فخر کرتا ہے وہ زیادہ ہوگی تو اللہ کو خوشی نہیں ہوگی، اور پھر وہ کلمہ پڑھنے والی ہوگی۔ اصل بات پتہ کیا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں جو نسل کم کراتے ہیں، بہبود آبادی کیا ہے؟ اچھا دیکھو کتنا فتنہ پرست نام رکھا ہے، بہبود آبادی۔ بہبود کہتے ہیں فلاح، وہ اس میں آبادی کی کیا فلاح؟ ایک گھر میں ایک کمانے والا 10 بیٹیاں یا 5 گھر کے افراد کھانے والے، وہ بیچارہ سارا دن کما کے تھک جاتا ہے، تب جا کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اور اگر 10 کمانے والے بیٹے ہوں تو ماں بھی عزت سے کھائے گی، بہنیں بھی عزت سے کھائیں گی، آگے نواسے بھی عزت سے کھائیں گے، وہ آسانی۔ اچھا دوسری بات کیا ہے، یہ جو بہبود آبادی کا قانون ہے نا، در حقیقت یہ مسلمانوں پہ نافذ کرتے ہیں، اپنے ممالک میں نہیں۔ اس کی وجہ کہ زمین پر کلمہ پڑھنے والے کم ہو جائیں، محمد کے امتی کم ہو جائیں۔ یہ سازش، اس سے بڑی سازش کوئی ہے نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ کل میں انی مقاصر بکم الامم، میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے۔ جب ان کو یہود و نصارہ کو یہ پتہ چلا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کل وہاں بھی سرخرو ہوں گے اپنے امتیوں کی کثرت کی وجہ سے، انہوں نے کہا ادھر ایک بہبود آبادی کا شوشہ چھوڑ دو۔ آج وہ شوشہ چھوڑ کے کیا کیا بھی مسلمانوں کی نسل کم ہو۔ اچھا کم ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں کی نسل کم ہوتے ہوتے کم ترین یا ختم ہوگی تو زمین پر قیامت آ جائے گی، دجال آ جائے گا۔ کچھ نہیں سوچتے مولوی اور عوام جو ہے نا، وہ بھائی ادھر بھی آ کے ٹاک کرو، سارا دن سیاست پہ ٹاک ہے اور جناب فتووں پہ ٹاک ہے، ادھر بھی ٹاک کرو تھوڑی سی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب نسل محمد ختم ہوگی، آل محمد ختم ہوگی، امت محمد ختم ہوگی تو زمین پر قیامت ہی آنی ہے۔ اس لیے کہ جب پہلے زمین پر خدا کی نافرمانی زیادہ اور فرما برداری ختم ہوتی تھی تو پیغمبر آتے تھے، اب پیغمبر ختم نبوت کے بعد نہیں آنے، اب قیامت آنی ہے، اور وہ اس وقت آنی ہے جب زمین پر کوئی کلمہ گو نہ رہا، جب سینے میں قرآن نہ رہا۔ تو پھر جب قرآن بھی ختم، کلمہ بھی ختم، تو قیامت کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر ہر شے ملیا میٹ تباہی پھر کس ذریعے سے آنی ہے؟ کبھی دجال آئے گا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، خون خرابہ زمین پر ایک دوسرے کی۔ تو بھائی اس چیز پہ کان نہیں دھرا کرو کہ یہ جو بہبود آبادی کا فتنہ ہے یہ آپ کے بھلے میں، یہ امت کے بھی نقصان میں ہے اور زمین پر رہنے والی افضل مخلوق کے بھی نقصان میں ہے، اور اس سے ان کو بھی نقصان ہونا ہے، کیونکہ ہم اگر ختم ہوں گے کلمہ پڑھنے والے تو مارے تو وہ بھی جائیں گے، مارے تو پھر قیامت آ گئی تو وہ کون سا بچیں گے؟ پھر ان کا سفر جہنم کا قریب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، بہبود آبادی
اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، نہ زمین یہودیوں نے بچھائی ہے نہ عیسائیوں نے بچھائی ہے، یہ زمین خدا نے بچھائی ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ رب العالمین جب اس کے محبوب کی امت بڑھے گی اللہ زمین بھی بڑھا دے گا۔ بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ممالک بڑے ہیں یا نہیں بڑھے؟ یہ آپ کی کراچی کی زمین بڑی ہے، آپ دیکھ لو سمندر کی طرف لوگ ڈال کے وہ عمار والے جو سمندر میں بنا رہے تو اس سے آگے لے گئے۔ اور جیسے انسانیت بڑھے گی زمین بھی بڑھے گی، جیسے اولاد بڑھے گی ایسے زمین بھی بڑھے گا، رزق بھی بڑھے گا۔ جیسے انسانیت آگے بڑھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا لائے گی، پہلے تو ایٹم بم لائی ہے، اب کیا لائے گی، اس سے بھی بڑا اسلحہ لے آئے گی دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے۔ تو پھر یہ چیزیں کیوں نہیں مائنڈ میں لاتے، سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور قرآن اسی آیت میں کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ قطع رحمی نہیں کرنا، اللہ کی لعنت آئے گی۔ کیوں کہ جو رحم ہے یہ رحمان سے ہے، اور جب رحم جڑتا ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے، وہ بندہ وہ بندی رحمان سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے جا کر کیا فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیا کہا سوچو تو صحیح یار، کچھ تھوڑا فکر تو کرو، تدبر تو کرو، غور تو کرو، تمہارے فوائد ہیں اس قرآن کو پڑھنے میں، نہیں پڑھو گے تو پھر وہ بہبود عبادی کے نام سے تمہارے اوپر ایسے ایسے قوانین نافذ کریں گے کہ کزن میرج نہیں ہوتی۔ کزن میرج اسلام کی شرط اول ہے، صلہ رحمی کا اندازہ ہی کزن میرج سے ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ایک آدمی کزن میرج کے مضر اثرات، کزن میرج کے مضر اثرات بیان کر رہا تھا، یہ ایسے کمزور اولاد ہو جاتی ہے، ویسے ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی۔ بھائی میں نے کہا تو کملا تو نہیں ہو گیا؟ یہ وہاں نہیں ہو سکتی جہاں کزن میرج نہیں ہوتی، وہاں بونگے نہیں ہیں، وہاں بے وقوف نہیں ہے، وہاں اب نارمل نہیں ہے۔ کیا خبر تو باہر سے لائے رشتہ اور ان کے اندر ایک نسلی بیماری ہو کینسر کی تو کیا کر لے گا؟ اپنوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کیونکہ کینسر وراثت میں بھی جاتا ہے، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی آل اولاد میں سے اس کو لگتی ہیں، تو تمہیں کیا خبر باہر کے رشتے کی کہ ان میں کیا کیا امراض ہیں، کتنے فوائد ہیں اسلام کے۔ تھوڑا غور تو کرو ڈاکٹروں، وڈے بنے پھرتے ہیں ڈاکٹر، سوچتے نہیں ہیں۔ اپنوں کی جانچ پڑتال انسان کے لیے ایک خاندان، قبیلہ و قبائل لتعارفوا، اگر کزن میرج نہیں ہوگی قبائل کا تعارف کیسے ہوگا؟ کل قیامت میں بھی انہونے بنے کھڑے ہوگے، اجنبی بنے کھڑے ہوگے۔ اور جا کر دیکھو جہاں اسلام آیا وہاں قبیلوں کی کیا عزت ہے، قبیلوں کے سردار بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، پگڑی تقسیم ہوتی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا باپ کے بعد بیٹا، یہ بڑا بیٹا یا فلاں بیٹا سردار بنے گا، اور یہاں الو کے پٹھے کہتے ہیں جی کزن میرج نہیں کرو۔ اسلام کے منافی ہے یہ گفتگو کرنا بھی کہ کزن میرج صحیح نہیں ہے، کزن میرج سے علاوہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کزن میرج ایک نام ہے، رشتہ داری میں اپنی خاندان اور اپنی برادری میں شادی کرنا اسلام کی پہلی صفت ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نتیجہ الرحمن سے نکلتا ہے، صلہ رحمی سے نکلتا ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، مت بنو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی مشکل سے دماغ میں آتی ہیں، وہ کبھی آتی ہیں اور کبھی گزر جاتی ہیں، یہ چیزیں بار بار کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اب اس پہ پتہ نہیں کیا، جب یہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، لوگ پتہ نہیں کیا تماشا بنائیں گے، اور پھر آپ کی ریاست بھی گرم ہو جائے گی، یہ بہبود عبادی کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور بھائی ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم اسلام کے حق میں ہیں، دین کے حق میں ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے حق میں ہیں، اور اس کے سامنے کوئی چٹان بھی آ جائے تو ہم ٹکر مار دیں گے، گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں تو لوگوں نے کہا ہے گھبرانا نہیں، ہم نہیں گھبراتے سچ کہنے سے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو مشتق کیا ہے نام الرحیم کا، صلہ رحمی کا، یہ رحمان سے ہے، رحمان سے صلہ رحمی نکلی ہے۔ جو رحمان کی مہربانی چاہتا ہے وہ رشتہ داریاں رشتہ داروں میں کرے، کوئی چودھری ہے تو چودھریوں میں کرے،
کوئی ملک ہے تو ملکوں میں کرے، کوئی سردار ہے تو سرداروں میں کرے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور بھی بہت سارے خاندان قبیلے ہیں۔ یہ سب سے افضلیت ہے اس چیز کو، اسلام میں اس کو افضلیت ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اپنوں میں رشتہ داری نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پھر تعلقات ہی ختم، حتیٰ کہ دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں خاندان کی، بٹوین کیا اس کو کہتے ہیں، دو جو گھرانے ہیں، اور دونوں گھرانے کون سے ہوتے ہیں؟ میرے پاس مثال ہے، دونوں بھائی ہوتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں، آگے جب ان کی اولادوں کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تو ایسے جدا ہوتے ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ کہاں گئی صلہ رحمی؟ یہ کہاں گئی رحمان کی مہربانی؟ تو پھر رحمان ان پر کیوں مہربان ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، جب آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی تو پھر دوریاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ لامحدود ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں ایسے لگتا ہے پتہ یعنی دونوں بھائی نہیں ہیں، کیوں؟ ان کی اولادوں کی آپس میں شادی نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ دونوں بھائی بھی آگے رشتہ داری جوڑتے تو بتاؤ یہ صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال قائم ہوتی یا نہ ہوتی؟ اور پھر ان خاندانوں پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی، رحمان بھی ہوتا۔ ہماری غربت کی وجہ ایک کزن میرج کا انکار ہے۔ کیوں؟ آج سن جاؤ ساری باتیں، رمضان گزر گیا، اللہ کی مہربانیاں رحمتیں ہم نے سمیٹ لی، آج دل کی باتیں سے ہماری غربت میں ایک عمل دخل، کیونکہ اس کا دل، اس کا رزق رب تنگ کر دیتا ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، جو تقطعوا ارحامہم کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے۔ اب جب ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، آپس میں رشتہ داریاں بھائی بھائی نہیں کرتے، نتیجے میں رحیم رحمان سے نہیں جڑتا۔ جب رحمان سے نہیں جڑتا تو رب کی مہربانی اٹھ گئی، پھر رزق آئے گا، پھر اگلی نسلیں ترستی رہتی ہیں رزق روزی کے لیے، غربت اور خوشحالی کو ترستی ہیں نسل در نسل۔ کیوں؟ ایک تو آپس میں رشتہ داری نہیں کرتے، پھر ایک تو یہ جرم، دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ رشتہ داری نہ کرنے کے جرم میں دوریاں شدید کر لیتے ہیں، تعلقات ختم، دشمنیاں شروع، حتیٰ کہ ایک پشت گزرنے کے بعد جنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی کیس آیا میرے پاس، 20 سال ہمارے تنازع رہے، لڑائیاں رہیں، قطع تعلق رہے، ہم ان کے دشمن مارتے رہے، وہ ہمارے مارتے رہے۔ میں نے کہا دشمن کیسے؟ کہہ رہے ہمارے ابا کا بھائی تھا، وہ ہمارے ابا کا بھائی، 2 بھائیوں کے خاندانوں میں اس حد تک رشتہ داری پر لڑائی ہوئی۔ یہاں کیس آیا، وہ پھر ایک طلاق کا انہی کے خاندان میں کیس آیا، کہہ رہا 20 سال کے بعد ہماری صلح ہوئی، ہم نے رشتہ داری کی، 2.5 مہینے کے بعد پھر ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا۔ کوئی 20 سال پرانا بدلہ لے لیا۔ جب میں نے شجرہ کھولا، لیکن کرو میرا بھی دل ڈرنے لگ گیا کہ یہ ایسے کیا کہوں خبیث لوگ ہیں یا ایسے جاہل لوگ ہیں۔ 2 سگے بھائیوں کے رشتہ داری نہ ہونے پر اتنی جنگ ہوئی کہ بہت سارے لوگ اپاہج ہوئے، یہ ان کے علاقے کے تھے، وہ راجن پور کے، اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ جب صلح کرائی نوابوں نے بیٹھ کر، سب کچھ بیٹھ گئے، صلح ہو گئی، پھر رشتہ داری ہو گئی، تھوڑے عرصے بعد پھر رشتہ داری ہوگی، اس رشتہ داری کے 2.5 مہینے بعد پھر وہی غصہ نکلا ہے۔ ایسے ہی شیطان کے ایجنٹ ہے یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے صلہ رحمی کرو، اور ادھر قرآن کہتا ہے رحمان کی رحمت اس وقت ہوگی جب تم آپس میں رشتہ داریاں کرو گے، محبت سے رہو گے۔ ابھی تک میں نے ان کا کیس پینڈنگ میں ڈالا ہوا، کیونکہ نکاح میں پڑھا بیٹھا، اب میں نے تقریباً 6 مہینے ہو گئے، وہ نکاح فارم مانگا، میں نے کہا نہیں پہلے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ کیا تم نے قیامت برپا کر رکھی ہے راجن پور کے میدانوں میں، اور بیابان رجحان کا علاقہ ہے، وہ کسی نے دیکھا ہوگا، بالکل ریت مٹی کا علاقہ ہے، کوئی فصل و شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ رحمت کرے ہمارے اوپر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے رحمان کو صلہ رحمی سے جوڑا ہے۔ اس قوم پر اللہ رحمت کرے گا جو قوم آپس میں رشتہ داری خاندان میں کرے گی، کزن میرج کرے گی، بس سیدھا اصول ہے، اس سے دوسری کوئی رائے نہیں ہے، ورنہ یہی دھکے کھائیں گے ہم۔ کوئی لوڈر رکشہ چلائے گا، کوئی کچھ کرے گا، یعنی ہم خدا کے ناراض، خدا کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ یا خدا ہمارا نہیں ہے؟ ہمارا بھی ہے، ہم سے کیوں ناراض ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے، شروع میں قرآن میں بیان ہوئی الرحمان کے ساتھ جڑنا ہے تو صلہ رحمی کرو، آپس میں رشتہ داری کرو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دو مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیاست میں تو جنگ جاری ہے، اس پہ تو آج میرے خیال بات نہیں کریں جو انہوں نے گند پھیلا رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ۔ ایک تو اس کا معنی سمجھ لیں، صلہ رحمی سے ہی ایک تھوڑا سا جملہ رہ گیا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کا۔ فرمایا جو آپس میں رشتہ داری کرے گا وصلتہ وہ اللہ سے جڑ جائے گا، ومن قطعہا جو کزن میرج نہیں کرے گا بتتہ اللہ کا ان سے مقاطع ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات، صحیح حدیث ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، جا کر یہ عربی میں لکھو گے بھی تو گوگل سے مل جائے گی۔ ومن قطعہا بتتہ، بتتہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قطع رحمی کی، اپنی رشتہ داری توڑی، بتتہ میں بھی توڑ لوں گا اسے۔ اللہ کہتا میں بھی اسے اپنی یاری توڑ لوں گا۔ تو جس سے اللہ کی یاری ٹوٹ گئی اس کا رزق پھوٹ گیا، اس کی خوشحالی پھوٹ گئی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بدا بالکلام قبل السلام۔ دو تین مسئلے بتا دوں۔ جس نے ہم چلتے ہوئے کیا کہتے ہیں اور کیا حال ہے، بڑے فخریہ انداز سے، شرم نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بدا بالکلام قبل السلام، جس نے سلام سے پہلے کوئی بات کی، جب کوئی مومن بھائی ملے اس سے سلام کرنے کی بجائے یا السلام علیکم کہنے کی بجائے اور کیا حال ہے، ٹھیک ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی علیہ السلام فرماتے فلا تجیبوہ، اس کا جواب نہیں دو، منہ پھیر کے چلے جاؤ۔ فلا تجیبوہ، اس کو کوئی جواب نہیں دو۔ جس نے سلام سے پہلے کوئی بات کی، اور یہ ہماری نیچر بن چکی ہے، ادھر سے آتے ہیں نا لوگ، شرم آتی پتہ نہیں ہمیں السلام علیکم کہتے ہو، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ السلام علیکم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مصافحہ، جو السلام علیکم کر کے مصافحہ کرتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ اس وقت گر جاتے ہیں۔ جو ہاتھ سے زیادتیاں کی ہیں سلام کی برکت سے گر جاتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، گزر رہے ہیں، مولوی صاحب کیا حال ہے، اور کوئی حال نہیں ہے یار، کچھ شرم کرو بھائی، آپ نے گزرنا ہے یا آنا ہے تو پہلے کہو مولانا صاحب السلام علیکم، یا مولوی صاحب یا اور نہیں کہو مولوی، تم کہا السلام علیکم، بس اتنا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سائل پر ہے، اور جواب دینے وال کیا ہے، وبرکاتہ کا اضافہ ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آپ کے پاس آئے اور سلام کرنے سے پہلے بات کرے، کوئی بھی بات کرے، اس کا جواب نہیں دو۔ فلا تجیبوہ حتی یبدأ بالسلام، یہاں تک کہ وہ دوبارہ سلام کہہ لے آپ۔ کتنی بڑی بات ہے جو ہم نے اگنور کر رکھی۔ سلام جو نہیں کرتا اس کو جواب نہیں دو، یہ نبی کا حکم ہے۔ کیوں ہمیں شرم آتی اس چیز پہ عمل کرنے؟ جو بھی آپ کو آ کر کہے نا کیا حال ہے، بس چپ کر کے بیٹھے رہو۔ وہ کیوں کہتا ہے معاملات صحیح چل رہے ہیں، وہ بھائی تو پہلے سلام تو کر لے۔ وہ کہتا ہے کیا چل رہا ہے، وہ پہلے سلام تو کر لے۔ اور کیسے، وہ پہلے سلام تو کر لے، میں ہم جیسے بھی ہیں پہلے سلام کر۔ من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ حتی یبدأ بالسلام، پوری حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ علامہ ابن سنی اور احیاء علوم الدین، یہ دو کتابوں میں موجود ہے، اور انہوں نے اس پہ بڑی وضاحت کیا۔ انہوں نے کہا کہ مومن کی ایمان کی بحالی اس میں ہے کہ جو سلام کے بغیر بات کرے اس سے بات نہ کرو۔ فلا تو، کیونکہ نبی کا حکم ہے، نبی کے حکم پہ عمل کرو۔ ویسے تو ہم بڑا شور کر رہے ہیں، وہ جو مدینے میں ہوا ہے واقعہ، اور شور کون کر رہے ہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے، میں اس طرف بھی نہیں جاتا۔ بس 7 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن کی شان ہے، معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔
مومن کی معراج ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، 7 چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ وہ آج سن لیں۔ فرمایا بے عیادت المریض، مریض کی عیادت کیا کرو، پتہ چلے وہاں۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں نا، یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، زکوٰۃ اپنوں کو دینا، صدقہ پہلے اپنوں کو دینا جو ضرورت مند۔ ہم باہر جا کے دے کے پھولے نہیں سماتے، بڑا ہم نے صدقہ دیا، وہ کینسر کا مریض تھا، وہ ٹی بی کا مریض تھا، اور اپنے خاندان میں پڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنے خاندان سے قطع تعلق ہی ہے۔ کزن میرج کے نام پہ ہم شادی نہیں کرتے، آپس میں ہم گفتگو نہیں کرتے، تعلقات نہیں جوڑتے، رشتہ داری نہیں جوڑتے۔ جتنے اسلام نے حکم دیے ان کو توڑتے ہیں اور صدقہ باہر جا کر دیتے ہیں، زکوٰۃ باہر جا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے قبائل کے غربا کو اگر زکوٰۃ صدقات دے تو غربت ختم نہ ہو جائے۔ ہم حکمرانوں کو پیٹتے ہیں غربت ختم کرو، کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جب صلہ رحمی ہوگی نا پھر اللہ کی بھی مہربانی ہوگی، پھر اللہ کی جب مہربانی ہوگی رزق بڑھے گا اور زکوٰۃ۔ اور یار وہاں پہ کیوں اتنا زکوٰۃ صدقہ جمع ہو گیا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں، عراق کی گلیوں میں، شام کی گلیوں میں لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے پھرتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آئے حضرت عمر فاروق کے دور میں، اے امیر المومنین، وہ یار میرے عراق میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں لیتا مجھ سے، اتنی خزانے میں جمع ہو گئی ہے۔ اور ان کو کوئی سرخاب کے پر تھے یا زمین سونا اگلتی تھی؟ یہی تھے آپ کے پاکستان۔ آج دیکھو نا برباد ہو گیا عراق۔ کیوں ہوا برباد؟ یہ صلہ رحمیاں توڑنے کی وجہ سے، فرعونیت کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ میں کچھ نہیں تو تو کچھ نہیں کیا کرو ایسے۔ صلہ رحمی زمین میں سونا اگائے گی، صلہ رحمی آپ کے قبیلے کو خوشحال کر دے گی، آپ کی نسلوں میں رزق کی بھرمار کر دے گی۔ صرف اب کزن میرج سمجھ لو، صلہ رحمی کی دوسری شکل کزن میرج ہے، آپس میں رشتہ داری۔ فرمایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرو۔ سب سے پہلے اپنوں کا حق ہے، اپنے خاندان میں جو مریض ہو اس کی مدد بھی کرو، اس کی عیادت المریض کے پیچھے مخفی فلسفہ کیا ہے؟ جب اپنے خاندان میں کوئی مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی مدد کر کے آؤ، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے دل جوئی کر کے آؤ۔ دل جوئی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کی اخراجات، آج کل بہت تماشا لگا ہوا ہے نا، ڈاکٹر بھی کمرشل ہے۔ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلو۔ یہ رب کی رضا والے پوائنٹ ہیں، 7 پوائنٹ ہیں جس سے رب کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض کی عیادت کو جاؤ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے اللہ تجھے صحت مند رکھے، اور دوسرے مریض کی عیادت کرنے جاؤ گے اللہ کے فرشتے تیری صحت کی دعا کریں گے۔ کتنا خوش قسمت ہے تو، جا تو صحیح کسی مریض کو پوچھنے حالات، اور کوئی نہیں ملتا، ہاسپٹل میں جا کر ایسے مریض کو پوچھا کرو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کوئی خدمت کی، جو تو خدمت کر سکتا ہے کر دے۔ کچھ نہیں ہے تیرے پاس، ایک سوٹ دیا، ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل دیا، کیا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے تیری صحت کی دعا کریں گے، تو مریض نہیں ہوگا۔ کبھی سوچا یہ باتیں؟ ہم کبھی بتائی ہمیں کسی نے یہ باتیں؟ دوسرا اتباع الجنائز، آج تو کسی کے جنازے کے ساتھ جائے گا، کل تیرے جنازے پہ بھی لوگ دعا کرنے آئیں گے۔ ہم بیٹھے رہتے ہمارے جو فرض کفایہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا، وہ فرض ہے تو فرائض میں نا، کفایہ یہ ہے، کفایہ کا معنی سمجھ لو، یہ بیوقوف بنا رکھا ہے مولویوں نے ہمیں۔ کفایت کا معنی یہ ہے کہ جس جنازے میں 40 اہل توحید شامل ہو گئے اللہ اس کو بخش دے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تو باہر ہو گیا ہے، تو اپنا فریضہ ادا کر۔ اگر 40 سے 42 ہو گئے تو ہو سکتا ہے تجھے اجر ملے، تو ہم نے شرط لگا رکھی ہے چلو وہ پڑھ لیں گے، خیر ہے میں نہیں گیا۔ بھائی تیرا فریضہ الگ ہے، لیکن بخشش کے لیے 40 اہل توحید جنازے میں ہونا لازم ہے۔ یہ 2 4 5 7 صفوں کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس بدعتی نے جاری کر دی ہیں۔ 40 اہل توحید جس جنازے میں ہے، اس میت کی اللہ تعالیٰ اگر وہ ایمان پہ مرا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اللہ بخش دے گا، بات ختم۔ تشمیت العاطس، چھینک آنے پر جواب دیا کرو یرحمک اللہ، اور چھینک لینے والا الحمدللہ کا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ کی رحمت سمیٹنے کی۔ یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ برکت۔
رحمت کیا ہے؟ برکت. اور برکت کیا ہے؟ آپ کے رزق میں اضافہ. یہ 7 پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ آپ کی خوشحالی کے پوائنٹ ہیں. انسان خوشحال، مومن خوشحال کیسے ہوگا؟ چوتھی چیز ہے ابرار المقسم. اس پوائنٹ میں ہم 90% کذاب اور دجل ہیں ہمارے اندر. جو عہد کرو، جو قسم اٹھاؤ اس کو پورا کرو، جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. اور اگر آپ نے ابرار المقسم نہیں کیا، جب آپ نے اللہ کے دوسرے بندے کے ساتھ جو قسم اٹھائی، جو حلف لیا، جو ایگریمنٹ کیا وہ پورا نہیں کیا، تو اللہ کا بھی تیرے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ مغفرت کا ختم، بخشش کا ختم، خوشحالی کا ختم، رزق کا ختم. یار ہم کیسے مجہول ہیں؟ پتہ نہیں ہم مجہول ہیں یا ہمارے مولوی مجہول ہے یا عوام سمجھنا نہیں چاہتی. کتنی وسعت ہے دین کے اندر. بتانے لگ جائیں تو 4 گھنٹے ایک پوائنٹ پہ لگ جائیں، لیکن جمعہ ہمیں کہتا ہے رک جاؤ. ابرار المقسم یہ رزق کو محفوظ کرتا ہے. جب آپ حلف اٹھاؤ، یہ جو حلف آپ کا وہ انکار ہوا ہے اسمبلی میں، کتنی بڑی لعنت ہے یہ. کبھی سوچا ہے؟ اللہ کی رحمت اٹھ گئی. اب جوتے ہی پڑے گے جب رحمت اٹھے گی. اب خوشحالی بدحالی میں بدلے گی. اب یہی لوگ جو آج 20 کروڑ میں بکے ہیں، انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 سال میں آپ دیکھو کہ زمین پہ آ جائیں گے. کیوں؟ جب آپ بندوں کے ساتھ قسم پوری نہیں کرتے، خدا تمہارے ساتھ اپنا عہد پورا نہیں کرے گا، بخشش والا، خوشحالی والا. نمبر 5 نصر المظلوم. یہ ہم کرتے ہی نہیں 100%. مظلوموں کی مدد نہیں کرتے ہم، بلکہ مظلوموں کو اتنا مارتے ہیں مظلوم ملک سے بھگا دیے. وہ کہتے تھے نا مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، اتنا مارا ان کو الٹا انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا. ایسی جنگ لگی کراچی میں، انسانیت کی لاشیں بچھی، وہ ملک سے فرار، ادھر اب ٹھنڈے پڑ گئے. وہ کسی مظلوم کو تو حق دیتے، جو مظلوم اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور تیرا میرا حق ہے اس کی مدد کرنا، نصر المظلوم. ورنہ جب ہم مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، خدا ہماری مدد نہیں کرے گا. جو شہر ملک پالتا ہے اس کے اپنے دسترخوان روڈوں پہ لگ گئے. اس سے بڑی کم بختی کیا ہے؟ جو شہر پورے ملک کی ماں کی طرح تھا وہ بدامنی کا شکار ہوا. کیوں؟ مظلوم کو جب آپ نے مدد نہیں کی تو مظلوم کی آہ بھی لگی. جب آہ نہیں لگی، آہ سے بربادی ہوئی تو پھر ٹھا بھی لگی. نہیں کرو ایسے. یہ شریعت کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے. زمین پر خوشحالی کی شرائط ہیں. خوشحالی کے یہ 7 پوائنٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اور چھٹی چیز ہے وہ اجابت الداعی. یہ تو کھانے پینے تو ہم بڑی جلدی جاتے ہیں، جب کوئی دعوت دے تو قبول کیا کرو. اس پہ تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، دعوت تو ہمیں کوئی دے تو صحیح. نمبر 7 افشاء السلام. ہاں یہ پھر وہی پوائنٹ آ گیا. سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم کو پھیلاؤ. السلام پھیلانے سے ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اور السلام علیکم کہنے سے اللہ کی رحمت بھی بڑھتی ہے. اور السلام علیکم نہ کہنے والے کو جواب نہ دینے کا حکم ہے. آج کے بعد یہ جو آپ کے پاس آئے نا، وہ آتے ہیں نا دکان پہ گنے کے رس کے پاس ٹافی لینے، وہ سلام نہیں کرتے. یہ چیز دے دو نا، السلام علیکم آٹا دے دو 5 کے. یہ ہے مومن کی شان. افشاء السلام خوشحالی کا 7واں پوائنٹ. اچھا اگر دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی آتا ہے سلام نہیں کرتا ہے، تو دکاندار اس کو سلام کہتے. اس سے کیا ہوگا؟ تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو تو فرشتوں نے دعائیں نہیں دی، آپ کو دے گا فرشتہ دعائیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے سلام میں پہل کر دی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.